میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. سورة الأنفال اور سورة التوبہ، یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور دو مکی صورتوں کے بعد سورہ انعام اور سورہ اعراف کے بعد ترتیب مصحف میں موجود ہے۔ ترتیب نزولی یہ نہیں ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ انفال سورہ بقرہ کے بعد ہے، لیکن فی الحال ترتیب مصحف میں یہ سورہ اعراف کے بعد ہے اور سورۃ التوبہ سے پہلے ہے۔ پھر یہ دونوں صورتیں آپس میں اس قدر ملی ہوئی ہیں، مضامین کے اعتبار سے آپس میں اس قدر جڑی ہوئی ہیں، گویا کہ ایک ہی صورت ہے۔ اسی وجہ سے بعد نے فرمایا کہ سورۃ توبہ اور سورہ انفال کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، اس لیے نہیں لکھی بسم اللہ، سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ بسم اللہ میں اللہ کے اسماء ہیں، رحمان رحیم، اور یہ سورت برات کا اعلان کر رہی ہے، اس میں جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس سے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ اس میں بسم اللہ کب پڑھی جائے گی اور کب نہیں پڑھی جائے گی۔ سورۃ التوبہ اگر ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت ہو تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھیں گے، مسئلہ یہ ہے، اور اگر ابتدائی صورت درمیانی تلاوت ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر درمیانے صورت اور ابتدائی تلاوت نہیں، ابتدائی صورت درمیان تلاوت ہو پھر بھی نہیں پڑھیں گے۔ صرف ایک صورت ہے ابتدائی صورت ابتدائی تلاوت، اس میں پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اب اس کو بھی سمجھیے گا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت سے ہی آپ نے ابتدا کی، تلاوت بھی یہیں سے ہو رہی ہے اور صورت سے شروع بھی ہو رہا ہے، دونوں کام صورت سے شروع کیا، صورت سے تلاوت شروع کی، تو اس صورت میں آپ بسم اللہ پڑھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے صورت سے تلاوت نہیں شروع کی بلکہ آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، تو پیچھے سے پڑھتے پڑھتے درمیان میں صورت شروع ہو گئی۔ اگر یہ صورت بن رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ علیم براءۃ من اللہ ورسولہ ملا کر پڑھیں۔ اب سورۃ الانفال یہ صورت جو ہے اس کے اندر بالکل شروع کے میں مومنین کے اوصاف بیان کیے اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا، اس کی اصطلاحات، اس کے قوانین بیان کیے۔ کیوں اس وقت تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، جنگ بدر ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے، اب اس جنگ میں یہ مسئلہ مال غنیمت کا پیش آیا اور پروپیگنڈے کا بھی خطرہ تھا کہ معاندین یہ نہ کہیں دیکھو یہ مال غنیمت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کس کے اپنوں کو مارا جا رہا ہے، بہت سی افواہیں پھیلائی جا سکتی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے مومنین کے اوصاف کہ مومن ہیں وہ، اور اس کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ، اور بعض وہ مومنین جنہوں نے کمزوری دکھائی ان کا تذکرہ کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ قافلے پر حملہ کرنا ہے یا وہ جو لشکر آ رہا ہے، کہا نہیں ہم نے قافلے پر حملہ کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی جڑ کاٹنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر فرمایا کہ دیکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرشتے نازل کیے ہیں، یہ غیر مرئی فوج آئی ہے، اس نے آ کر جنگ کی ہے۔ اور پھر آگے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بارش برسائی، اور جس کی وجہ سے جو علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ بیٹھ گیا، جنگ کے قابل ہو گیا، مسلمانوں کے دلوں پر اطمینان نازل کیا، ان کو رات کو اچھی گہری نیند آئی، صبح کو وہ چاق و چوبند تھے لڑنے کے لیے، اور دوسری طرف معاملہ خراب تھا۔ پھر آگے یہ ذکر کیا کہ دیکھو اس میں اللہ کی طرف سے تائید یہ بھی ہے کہ جنگ تم نے کی یہ اللہ نے کی۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا، سمجھایا کہ ان کو مشرکین کو کہ تم کہتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کرو، جب تک سرکار ہم موجود تھے تم میں اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا، اب عذاب کا سلسلہ شروع ہو گئے، اب مزہ چکھو۔ 70 سلماؤں کو مارا، بڑے بڑے جو تھے ان کے اشراف، تو یہ عذاب کی پہلی قسط شروع ہو گئی۔ تم مانگتے تھے نا، تو اس وقت تک نبی تمہارے درمیان میں موجود تھے، ہجرت نہیں کی تھی، اب ہجرت ہو گئی ہے، اب جو ہے مزہ چکھو۔ پہلا مزہ تم نے چکھایا جنگ بدر۔ اس کے بعد پھر کچھ ہدایات دی ہیں کہ دیکھو تم نے جنگ کے دوران پابندی دکھانی ہے، پیچھ نہیں پھیرنی، بھاگنا نہیں ہے۔ ہاں کسی جنگی مصلحت کے تحت اگر پسپائی ہو وہ اور بات ہے، لیکن بھاگو تو جنگ سے پیٹھ پھیر کر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور تیاری کرو اسلحے کے ساتھ، اپنی تیاری مکمل رکھو۔ اور پھر اس کے بعد یہ تذکرہ کیا کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے اور تمہارے سے دگنی طاقت ہو پھر بھی تم نے نہیں بھاگنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دگنی طاقت ہو تو تم نے اس سے نہیں بھاگنا، پہلے سختی تھی، اگر اس سے زیادہ بھی ہو تو بھاگنے پر پکڑ تھی، اب نہیں۔ اور پھر آخر میں، بالکل آخر میں دوبارہ مومنین کے اوصاف کا بیان ہے، جیسے شروع میں بیان ہوا اوصاف کا، آخر میں پھر اوصاف کا بیان ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ درمیان میں ایک بات سمجھائی کہ دیکھو تمہاری اصل قوت کا راز کیا ہے، تمہیں اسلحے کی تیاری کا کہا گیا، لیکن یاد رکھو تمہاری اصل قوت، اصل طاقت جو اس کا راز یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گی، اصل طاقت تمہاری ہے۔ اگر اس میں تم نے کوئی کمی بیشی کی تو پھر جنگ یہود میں کیا ہوا؟ ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے بالکل کایا پلٹ گیا۔ تو اس لیے فرمایا اصل قوت کیا ہے، اصل طاقت مسلمان کی کیا ہے، اصل راز کیا ہے؟ اصل راز ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا نبی کی۔ اور پھر درمیان میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ دیکھو جس میں پروپیگنڈے کا خطرہ تھا کہ مال جو ہے نا، مال غنیمت، یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول۔ اور پھر آگے ایک ضابطہ بیان کیا کہ خمس، ضابطہ یہ ہے کہ خمس جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا اور بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ ضابطہ یہ ہے، یہ اصول بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے